बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल नईम लोधी ये वो जनरल हैं जिनका शुमार तगड़े जनरल्स में होता है। आप देखते हैं कि पिछले कुछ अरसे में आपको बहुत कम ऐसा नज़र आएगा कि दिफाई तज्ज़ियाकार इस लेवल के अब आपको टेलीविज़न पर नज़र आएँ या बात करते हुए नज़र आएँ। माहौल ऐसा बन चुका है पिछले कुछ अरसे में कि बहुत ज़्यादा मोहतात हो चुके हैं। लेकिन नईम लोधी साहब, जनरल रिटायर्ड नईम लोधी उन लोगों में से हैं जो अब भी बात करते हैं और जो उनके दिल में होता है, जो उनको सही लगता है, वो अब भी बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर siyaasat.pk या सियासत का ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है siyaasat.pk का, इस पर उन्होंने अभी एक हालिया इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि पैगामात सही तरह नहीं भेजे जा रहे या बातचीत नहीं की जा रही, और अब भी वो कह रहे हैं कि कोई काम शुरू हुआ है बातचीत का, ख़ास तौर पर जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में लोग निकल आए हैं। उन्होंने क्या बातें की हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इससे पता चल जाता है कि जी आने वाले दिनों में माहौल क्या है और क्या होने जा रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जो अब भी ज़ाहिर है कि अहम भी हैं और इनके जूनियर्स कहें वो अब भी इदारे में होंगे ज़ाहिर है कि, और ये जिस तरह से बात कर रहे हैं, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक डिसिप्लिन तो रिटायरमेंट के बाद भी रहता है कि अगर इनको कहा जाए कि जनाब आप ये बात गलत कर दी या आप ये बात ना करें, तो अगर ये बात कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि जी जो दरमियान में लोग डाले हैं, जो पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मैं आज ये बात करना चाहता हूँ कि मैं खिदमात फ्राहम करना चाहता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ के सरबराह बात कहें, यानी इमरान खान साहब जो बात कहें, वो मैं फ़ौज के सरबराह यानी जनरल आसिम मुनीर तक पहुँचाने को तैयार हूँ और निगरान हुकूमत को भी पहुंचाऊंगा, और फिर फौज के सरबराह की जानिब से जो भी पैगाम आएगा वो मैं तहरीक इंसाफ को पहुंचाऊंगा। माहौल ठीक हो जाएगा, कोई बात आगे पीछे नहीं होगी। अब जनरल साहब ये कह रहे हैं कि जी अभी जब मामलात हैं वो बेहतर हो सकते हैं, जो लोग बीच में थे या हैं जो पैगाम इधर से उधर कर रहे हैं वो सही तरह नहीं कर रहे, मैं आगे आ सकता हूँ। और ये पहली दफ़ा शायद मैंने इससे पहले इनका नहीं इस तरह का बयान सुना, और मैं जो बात हो वो यानी इमरान खान साहब जो कहें वो आगे जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ तक पहुंचाने को तैयार हूं, और वहां से जो पैगाम आएगा इमरान खान तक पहुंचाने को तैयार हूं, और इससे माहौल ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट का माहौल तब पैदा होगा जिन पर मुकदमे बनते हैं इन पर चलाएं, यानी जो तो जेन्युइन मुकदमे बनते हैं, सही मुकदमे बनते हैं, जिनका कसूर है उन पर तो मुकदमे चलाएं, बाकी लोगों को छोड़ें, ख़वातीन को छोड़ दें, MPO3 का मामला ख़त्म करें। अब आपको याद है कि शेख रशीद साहब जब वो बाज़ियाब हुए या रिहा हुए, वो जिसको चिल्ला कहते हैं, उसके बाद आए तो उन्होंने कहा कि अब मेरे ज़िंदगी का मिशन है कि मैं मुआफ़ी दिलवाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बात कर सकूँ या उन तक पैगाम पहुँचा सकूँ, या कोशिश कर सकूँ कि जो लोग हैं इनको माफ़ कर दिया जाए, और इसमें बेगुनाह लोग भी हैं उनको भी छोड़ दें, और जो वैसे भी जिनका कोई कसूर है उनको भी माफ़ कर दें। ये बार बार अब भी कहीं नज़र आते हैं, अगर आपको शेख रशीद कहीं बात करते हैं तो वो ये बात ज़रूर करते हैं, अब भी उस पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन एक और बात कि वो अब फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बयान देने लगे हैं। जो ही वो चिल्ले से वापस आए थे तब वो मोहतात हो गए थे, लेकिन अब वो फिर कह रहे हैं कि जनाब मैं तो मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ या नून लीग के ख़िलाफ़ जनाब मैं तो बात करूँगा। अब उन्होंने फिर ये काम शुरू कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा जनाब जनरल साहब ने कहा है कि ये MPO का मामला ख़त्म कर दें। बहुत सी सियासी क़ुव्वतें ऐसी हैं जो किसी के कंधे पर चढ़े बग़ैर कुछ हासिल नहीं कर सकती। अब ये सियासी क़ुव्वतों का इशारा इनका क्या नून लीग की तरफ है, जिसकी वजह से कह रहे हैं जी किसी का कंधा इस्तेमाल करके ही वो कुछ कर सकती हैं। और MPO का मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये एक अंग्रेज़ का बनाया कानून है कि जिन पर उनको शक होता था या वो समझते थे भाई कोई आज़ादी का मामला ना चला लें या इस तरह से, तो बस वो कहते थे जी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और ये इंतज़ामिया का पास, ये ज़िला इंतज़ामी जिसका कमिश्नर वहीं से निज़ाम चला रहा है, उसके पास इख्तियार है। और वो जनाब किसी के बारे में भी आपके मेरे हवाले से किसी के बारे में भी जनाब वही ऑर्डर पास करता है कि जी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के अमन आमा को ख़तरा हो सकता है, अमन आमा को ख़तरा हो सकता है इस बंदे से, कोई तकरीर कर सकता है, ये बाहर निकल सकता है तो लोग इसके साथ निकल आएंगे, कुछ भी आप करके कहें कि जी किसी भी तरह से बस उसको जनाब आप 1 महीने के लिए नज़रबंद कर दें, 1 महीने के लिए डाल दें जनाब, बंद कर दें, जेल में कर दें, कहीं भी है उसको बंद कर दें, नज़रबंद कर दें, वो कहीं निकल नहीं सकता। बस ये एक कानून था, आज तक चलता आ रहा है। इस पर बाकायदा जजमेंट्स आई कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन बहरहाल हो रहा है। तो उस पर भी उन्होंने कहा है नईम खालिद लोधी साहब ने कि जी इसको ख़त्म किया जाए। वो कहते हैं जी बहुत सी सियासी क़ुव्वतें ऐसी हैं जो किसी के कंधे पर चढ़े बग़ैर कुछ हासिल नहीं कर सकती, कंधा देने वालों को चाहिए अपना कंधा ना दें। अब अगर ये कंधा दरमियान से निकल जाए तो पाकिस्तान के मामला 2 से 4 साल में ठीक हो जाएंगे।
یعنی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوری نہیں ٹھیک ہوں گے، وقت لگے گا 2 سے 4 سال کا، لیکن وہ کاندھا تو استعمال جو کیا جا رہا ہے وہ تو ختم کیا جائے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے، میں نے آپ کو بتایا نا، ورنہ ان کو روکا جا سکتا ہے، منع کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے آپ یہ بات مان لیں تو ہم آپ کی یہ بات مان لیں گے، یعنی دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ہماری یہ بات مانیں تو پھر آپ کی ہم یہ بات مانیں گے۔ تو یہ اب نعیم خالد لودھی صاحب نے کہہ دیا، لیکن شروع میں جو میں نے آپ سے عرض کیا نا، جنہوں نے کہا ہے کہ جی شاید پیغام رسانی میں کچھ فرق ہے، یہ وہ میں کرنے کو تیار ہوں، اور وہ بڑے جذبے سے بھی کہہ رہے ہیں، آنیسٹلی کہہ رہے ہیں، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے اس طرح کی انہوں نے بات نہیں کی۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کہا جا رہا ہے، اندر سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، اور شاید یہ پیش رفت کے پی میں عوام کے نکلنے کے بعد ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں جس طرح سے لوگ نکلے ہیں، میں نے آپ سے عرض کر دیا، آپ ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ان میں میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ یہ جو چیز ہوئی ہے اس نے بالکل ماحول کو بدل دیا ہے حالیہ دنوں میں خاص طور پر۔ پھر دیر میں جس طرح سے لوگ نکلے ہیں، آپ دیکھیے ہر شہر میں، خیبر پختونخوا میں سوات میں نکلے ہیں، خیبر میں ہیں، ایبٹ آباد میں ہیں، 4 دیگر جگہوں پر جس طرح لوگ نکلے ہیں، اس نے بالکل ماحول جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا، کرک میں نکلے ہیں۔ تو اب اس کے بعد جناب کہا جا رہا ہے نعیم خالد لودھی صاحب کی طرف سے کہ جی کے پی میں آپ تحریک انصاف کو روک نہیں سکتے الیکشن میں بھی، اور اگر الیکشن میں ایک جماعت کے بغیر الیکشن ہوئے تو کوئی اندرونی یا بیرونی طاقت نہیں مانے گی الیکشن کو۔ ابھی تو ہو رہا ہے نہیں، عمران خان کو کس طرح مائنس کریں، یہ وہ خود بھی چیئرمین سے سائیڈ لائن، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن سب کچھ اس لیے کہ جی عمران خان صاحب یہ سوچ کر کہ جی ہر صورت ہم نے میدان میں رہنا ہے، خالی نہیں چھوڑنا، تحریک انصاف ہو، بلہ نہ چھینا جا سکے، کوئی ہلکا سا جواز بھی نہ فراہم کیا جائے۔ اب یہ بھی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو زیادہ عرصہ آپ جیل میں قید نہیں رکھ سکیں گے، یہ کیسز اس طرح کے نہیں ہیں، اتنے مضبوط کیس نہیں ہیں، نہیں بنائے جا سکے، اور الیکشنز ڈیلے کرنا بھی اب جس طرح کی بات ہو رہی ہے، میں نے عرض کیا بہت سے اب سینئر تجزیہ کار سہیل وائد سمیت دیگر لوگ اس کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ جناب مینیج نہیں ہو رہا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، میں سن رہا تھا ایک سینئر صحافی کی بات کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ نواز شریف گورنمنٹ بنا سکتے ہیں تب تک الیکشن شاید نہ ہو، لیکن جتنا اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اسی چکر میں کہ اب وہ اتنا ہی جناب میاں نواز شریف صاحب بدنام ہو رہے ہیں، اتنا ہی ان کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے، اور عمران خان کا بڑھ رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ جناب انہوں نے کہا کہ نعیم خالد لودھی صاحب نے کہا کہ جی یہ خیبر پختونخوا میں آپ تحریک انصاف کا زور نہیں روک سکتے، اور اس کے بغیر الیکشن بھی نہیں کروا سکتے، کروائیں گے تو اس الیکشن کو کوئی مانے گا بھی نہیں۔ یہ بھی ایک سوچ ایسی پھلجڑی تھی کہ جی خیبر پختونخوا کا بہانہ بنا لیتے ہیں، اور بلوچستان کا بھی کر سکتے ہیں کہ جی وہاں ماحول ایسا ہے، امن و امان کی صورتحال ایسی ہے، دہشت گردی ہے کہ جناب وہاں پر الیکشن نہ کریں، باقی ملک میں کرا لیں۔ یہ ایک اور کرائسس کو جنم دے سکتا تھا۔ تو بہرحال اب اس کے ساتھ ساتھ نعیم خالد لودھی صاحب کہتے ہیں جی فوج نیشن بلڈنگ پروسیس میں آئے، کیونکہ فوج بہت بڑی ہے اور ہمارا بہت ہاتھ بٹا سکتی ہے، لیکن فوج لیڈ رول میں نہ ہو، صرف پیچھے ہو، سیکیورٹی کے امور دیکھے، باقی جو خارجہ اور اندرونی مسائل کے معاملات ہیں وہ حکومت خود دیکھے، خود حل کرے۔ بہت ہی سادہ سا یہ فارمولہ ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا جی حالات سب کے سامنے ہیں، 2 جماعتوں کو کھل کر الیکشن کیمپین چلانے دی جا رہی ہے، نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی، بس یہ 2 جماعتیں ہیں جن کو کھل کر کمپین چلانے دی جا رہی ہے۔ ویسے ان کو تو جناب ہر طرح سے سپورٹ بھی دی جا رہی ہے، ہر طرح کی۔ اچھا، نون لیگ نے تو پھر کچھ بندے جمع کر لیے، آئی پی پی تو بالکل فلاپ ہے۔ دوسری جانب کے پی میں لوگ نکل آئے ہیں اور کنٹرول نہیں کیے جا رہے، یہ خطرناک بات ہے۔ گلگت بلتستان کے حالات بھی قابل ستائش نہیں، اور کشمیر ابھی خاموش ہے۔ اب میں نے سیاست میں جو اخلاقی گراوٹ دیکھی ہے یہ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایک دوسرے کے گھروں کی باتیں باہر لائی جا رہی ہیں اور اچھالا جا رہا ہے، نکاح کی بنیاد پر مقدمے قائم کرنا شروع کر دیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے باقی مقدمات میں کوئی دم نہیں۔ یہ بات میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں عدت والا فلاں معاملہ، اس کا مطلب ہے باقی کیسز میں جو آپ نے توشہ خانہ کا دیکھا، سائفر دیکھا، القادر ٹرسٹ دیکھا، اس کا مطلب ہے ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ دیگر بھی جو کیسز بنائے گئے ان میں کوئی جان نہیں ہے، اس لیے اب اس طرح کیسز بنائے جا رہے ہیں، ورنہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک ڈیسپریشن ہے، اور اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید کوشش ہے کہ جی عمران خان کی مقبولیت کو کچھ کم کیا جا سکے، اس میں بھی بری طرح ناکامی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا نعیم خالد لودھی صاحب، میں نے بتایا جنرل ریٹائرڈ ہیں، وہ اب جن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، ابھی ایک تو بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح بات کر رہے ہوں، اور انہوں نے پہلے اس طرح سے بات نہیں کی کہ بڑے معاملات خود بھی آنے کو تیار ہیں بیچ میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پیغام رسانی چل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں، لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو
جس طرح شیر فیصل مروت جذباتی بھی ہیں لیکن پھر بھی جس طرح وہ نظر آئے ہیں اور عمران خان صاحب سے بات کرنے کے بعد آ کر وہ بات کرتے ہیں اور ابھی تک ان کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہو کہ جی عمران خان نے مجھے یہ کہا ہے اور پھر بعد میں پتہ لگا اور نہیں عمران خان نے نہیں کہا تھا. نہیں, ایک بھی بات ایسی نہیں ہے. جس طرح انہوں نے کہا جی مجھے کہا ہے کہ کنونشن کرواؤ اور وہ شیر فیصل مروت نے کروائے اور ایک ایک شہر میں کمال ہو گیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی پنجاب میں بھی آ رہا ہوں اور پنجاب میں بھی لکھ لوں گا, جتنے کیس کرنے ہیں کر لو. تو وہ لوگوں کو نکالنے میں بھی کامیاب ہوئے اور عمران خان صاحب جیل میں بھی خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے وکلا کو بتایا کہ اب یہ کام رک نہیں سکے گا. وہ چیزیں میں نظر آ رہی ہیں. تو شیر فیصل مروت نے کہا کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ جو لوگ فوج کے خلاف بات کریں تو ان کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے, ان سے ہمیں واضح طور پر اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. یہ اب انہوں نے دوبارہ یہ بات کی. جب یہی بات نظر آتی ہے ہمیں کہ جی یہ کوئی نئی بات ہے, تو عمران خان پہلے کہہ رہے تھے کہ جی اس ملک کو عمران خان سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے, فوج بھی ہماری ہے, ملک بھی ہمارا ہے, وہ یہ کہتے رہے. بہرحال جو کچھ ہوا اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ معاملات اور طرح سے ہوئے, لیکن اب پھر شیر فیصل مروت نے اس بات کو دہرایا کہ عمران خان اب بھی کہہ رہے ہیں. پھر حالیہ جو 4 سدہ میں یا میں آپ کو بتا رہا ہوں خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں جو ورکرز کنونشن ہوئے ہیں وہاں پر بھی نعرے لگے ہیں, پاک فوج زندہ آباد, شہدائے فوج زندہ آباد اور پاکستان زندہ آباد, عمران خان زندہ آباد, یہ نعرے وہاں پر بھی لگائے گئے ہیں. تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید واقعی کہیں ایک کوشش ہو رہی ہے کہ جو غلط فہمیاں پیدا کی گئیں یا یہ سارا معاملہ جس طرح بگاڑ کا شکار ہوا اس کو کسی طرح سے سلجھایا جا سکے. اور نعیم خالد لودھی صاحب کی جنرل ریٹائرڈ کی باتوں سے بھی یہ نظر آ رہا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس طرح کی کوئی چیز آگے بڑھتی ہے اور ان کی طرف سے کوئی پیغام اور ادھر سے یہ پیغام لے کر آتے ہیں. آنے والے دنوں میں یہ چیز بڑی واضح ہو جائے گی, لیکن ماحول الٹیمیٹلی اس طرف جائے گا. یہ بات پہلے دن سے کی جا رہی ہے کہ سلجھائے بغیر حل نہیں ہے. اس طرح کہ آپ سمجھیں کہ جی تحریک انصاف کو اگر آپ دیوار سے لگا دیں گے, بالکل ہی اس کو کہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے تحت ملک میں کوئی استحکام آ جائے گا, یہ ممکن نظر نہیں آتا. اللہ حافظ.